مرادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمرہ یک رندی پدا مروچی وشت کنی چونکہ ملک کا مگندے کے یک تقریریہ پد پاکستان سیاسی منظرنامہ کہتے ہیں ایک مزنی بوچھالی پیدا بودتا تو درست سیاسی جماعت کہتے ہیں ایک اپنے سرا تبصرہ کنگاں بلے بنیادی طورا اگاں چارک بھی تو اولی رندہ مگندے کے احساس بودتا ملک کے موجودہ کابینہ اواریں یک وفاقی وزیریہ کہ آئیے گوشہ ہمیشہ کے سسٹم تو کا یک خوف موجودی ہیں سسٹم کے اس نے تباہی نیمگا رہو گئے تو آئیے اسٹیٹمنٹ کے ملک کا نوکیں انتظامی یونٹ یا نوکیں صوبہ کے استاں آنی بعض ضرورتیں دامادی کے شانی کی شگیوار نبی تو سسٹم بہتر بود نکا تو گستگی روچہ مدستگا کہ کراچیہ یک ملک گیر کانفرنس سے بودتگا سندھ تقسیم اور نوکیں انتظامی یونٹ سے مخالفت کنک بودتگا یک نیمگی مگندگا کہ پاکستان پیپلز پارٹیہ اوار سندھ بازیں سیاسی جماعت یا دیگر بازیں مگندے کے تنظیم یا اما شخصیت کے لیفٹ مردم مشکمت تو اسے بھرپور مخالفتہ کنگا تو ایک اپنے سرا زور دیا گا کہ سندھ تقسیم کے ہستیں چوڑا قبول نہیں تو سندھ تقسیم میں سببہ ملکہ کے ہستیں یا صوبہ نفرت نتہا گیشی کے تو آیا نوکیں صوبہ جوڑ بھی یا کراچی کے ہستیں ایک بعض نگے گیں جاوریہ وزگائیں تو کراچی گہتر بو کے واسطہ تو کراچی الگ صوبہ یا کراچی وفاق کے حوالہ کنگا معاملات گہتر با پرچہ کہ میں گندے کہ کراچی ملک اما معاشی آبیہ معاشی شہرک گوشک بھی بلے ای ودہ کراچی یک بدترین صورتحال وزگان ڈیولپمنٹ حوالہ ماضیہ مگندے کراچیہ روڈ یا کراچیہ سیوریج یا کراچی ورگیاپ یا بجلی لوڈ شیڈنگ کے ہستے ہیں ادھا سر نبوتا کے مروچی بو گائیں تو یہ درستی معاملہ نہیں گشگیوار کنگے واسطہ مگندے کے نوکیں صوبہانی گبو گائیں بلے دومنی مگا گستنگے روچہ مدستگا کہ بعضیں ماہر معیشیت یا دومنی مگا سینئر وکیل اور لیفٹ بعضیں مردم کے ہستاں آہاں ایک کانفرنس یا ایک اپنے سارا زور داتگا کہ نوکیں صوبہ تیو کے ملک کا نوکیں صوبہ خصوصاً سندھ نوکیں انتظامی یونٹس کے ہستاں آہانی مخالفت کو تگا تو آنی کوشش ہمیشہ کہ سندھ یک وحدتی اور اسے تقسیم کرنے کے کوشش چوڑا قبول کرنا نبی تو بنیادی سوال ہمیشہ ہے کہ آیا وحدت کے ہستاں یا یونٹ کے ہستاں آہانی تقسیم سببہ نفرت آئی تا گیشیت کا یا ملک کے چیزیں صوبہ دمک کے ہستیں ایک بدترین جاور عالیہ صورت عالیہ شکارہ تو اسی تو کا گیشی کے تو دومنی مگا یمکیوں پاکستان ودی مکپا جنے تو بھرپور کے ہستیں نوکیں صوبانی حمایتہ کنگائیں تو ایک اپنے سرا میں یمکیوں زور داتا کہ آئیے تجویز داتا کہ نوکیں صوبانی واسطہ یا قومی ڈائلاگ ضرورت ہیں ہمیں تجویز پیش کوتا کہ ملک کے درستیں سیاسی جماعت کے ہستیں ایک اپنے سرا توار چسب کنا کہ تیوگیں ملک کا سیاسی اختلافات یکجا ایک کنک بباں او نوکیں صوبہ یا ای بابتہ ڈائلاگ کنک بھی تو نوکیں صوبہ آبادی بنیاد سارا جوڑ کنک بباں سندھا نوکیں صوبہ آنی مقدمہ درستاں چگیش مضبوطیاں صوبہ جوڑ کنگا غداری تو ای آئین پاکستان اسے ذکر موجود پرچہ موجود ہے تو آئین پاکستان تیتا کہ ہستے نوکیں صوبہ کا جوڑ کنک بھی تو اسے مخالفت پرچہ کنک بھی تو وسطی چندے روچہ بر جائیں ای بحث سرا کے کسانی صوبانی ضرورتیں تو یہ حقیقت واضح بودتا کہ نوکیں صوبہ اور اختیارات نچلی سطح منتقلی ہے وڑے اہم امور کے ہستاں مخصوص سیاسی تناظرہ چارک بو گاں اور یہ سوچ یا یہ فکر پشتہ مثبت عوامل کے ہستیں آنی زانگے واسطہ سیاسی و ذاتی مفادات کے ہستیں مگندے کہ بعضیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہستیں چھتوں کا کشو چلی آماتا سیاسی جماعت کے ہستیں ہوتی مخصوص مفادات کے ہستیں چارگاہاں بلے اما مفادات کے ہستیں صوبہ جوڑ کنگا یا نکنگا ملک کی واسطہ چیاں آئی بابتائے چھوڑیں غور و فکر کنگ نہ بو گائیں وہ دیکھیں ملک کے سیاسی تاریخ ہے یا پاکستان جوڑ بو گئے ابتاد 9 سالہ چی پاکستان ملک کے ہستیں ایک انچی نظامیہ تابع ہیں ایک انچی نظامیہ چیردست ہیں کہ ملک کے بہتری واسطہ اما کاوش کے ہستاں آنا ریلیف دیگ نبوتا تو 900 ابتاد وہ دیکھیں 6 کروڑ آبادی بوتا مروچی 25 کروڑ آبادی اور آئیے چاریں صوبہ مگندے کے ادا عدم استحکام موجود ہیں چرشی صبح گورننس کے ہستیں آئیے سمرات عام مردمادہ سر بوگا نا تو آبادی کنٹرول کرنے کے بڑے اہم مسئلہ یا نبوتا تو صوبائی تعصب کے ہستیں آئی ختم کرنے کے وڑیں حکمت عملی جوڑ کرنے نبوتا تو وسائل منصفانہ تقسیم وڑیں فارمولہ نہیں صوبائی خود مختاری چکرہ ما پاکستان فیڈریشن کے ہستیں یا مرکز کے ہستیں نہ صرف کمزور کتا بلکہ معاشی حوالہ
کنگا عالم جوڑ بوتا تو NFCA مگندے کے حوالہ بعض سیاسی جماعت کے ہستے ہوتی صوبائی حکومتانی PFC کے ہستیاں جوڑ کرنے کے واسطہ تیار نہ مرکزہ چے اختیارات رسا گئے نہ رسا کے بحث کے ہستیں بعض جاری تو کچھ بھی ہوگا کہ NFCA ایوارڈ اتقبل اسر امپلیمنٹیشن نبوتا تو دو بھی نمگا NFCA ایوارڈ سر امپلیمنٹیشن نبوہ کے سببہ بعضیں سیاسی مسائل کے ہستیاں پیدا بوتگاں ماگاں بلدیاتی نظام غیر فعالی گپا بھی جنے تو کراچی گپا جنے کراچی بلدیاتی سسٹم کے ہستیں گوستگیں 4 سالہ کار کرنے گئے تو یہ بلدیاتی سسٹم پاکستان پیپلز پارٹی معیاریں پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ حکومت ملیشیا باوجود کے ہستیں کراچی ما بنیادی مسئلہ الکنگ نبوتگاں تو اس اچھے بنیادی وجہیں پمیش کا صوبانی بحث کے ہستیں بعض زور و شورہ کو دیما پیدا کی بعض سیاسی جماعت کے ہستیں تو ذاتی مفادات واسطہ اشیاء استعمال کرنے گا بلے وستگیں روچہ ودی کے کانفرنس ملگیر کانفرنس بتگا تو یونٹس انتظامی یونٹس نوکیں صوبانی حوالہ تو گشک زور ہمیں دیا بتا کہ سندھ تقسیم بنیادی طور نوکیں صوبہ کے تقسیم صوبہ کے جوڑ بائیں انتظامی یونٹ جوڑ بائیں تو اس اثرات صرف اور صرف سندھ سارا نہ کم بلکہ بلوچستان بعض صوبہ جوڑ بھی کہ درستنگیش پنجاب کے ہستی تو بعض صوبہ کا شک بھی کہ PKM متاثر بھی بلے بنیادی سوال ہمیشہ ہیں کہ نوکیں صوبہ جوڑ کرنے کا کہ ملک کے اما بنیادی مسائل کے ہستے یعنی ذکر کنک بوگائیں عالمہ یا 18ویں ترمیم میں بنیادی مقصد ہمیں بتا کہ بلدیاتی نظام مضبوط کنک بھی فنڈز مرکزہ چی صوبہ دیگ باں بلے یہ جہلا ڈسٹرکس اور ڈویژن کے ہستے آودہ چوڑیں اثراتی رسی یا وزیر اعلیٰ کے ہستے میں عہدہ ہوتی ذاتی جاگیر جوڑ کا تو آئین پاکستان ہوتی گبی کے ملک کا راج نظام کے ہستے آئی مطابق اقتدار اور حاکمیت کے ہستے اللہ تعالیٰ کو رائیں بلے دو بھی نہیں مگا آئیے جہلے اختیارات کے ہستا ادھر اما کے حاکمی کا نگاہ تو آہانی ذمہ داری کے یا ملوکارہ بنیادی سہولیت دیگ بھی بلے ودی کے ای بابتا جسٹس کا نبی تو اس یہ جواب مگننے کے منفی کے تو درست سیاسی ذاتی و مالی و لسانی مفادات کے ہستے پشتہ ایر کنک نبوتگاں بلکہ آگے ترجیح دیگ بوتگاں چرشی سبا یہ درست معاملہ کے ہستا آئین پاکستان اصل روح کو مطابقت ندارا تو پمیش کا یہ معاملہ اس طرح گشگیوار مگندگاں نہیں تو میں کوشش کرنے کہ مروچی چیزیں وہاں مردم کے وسطن روچا یہ کانفرنس آوار بوتگاں یا چیزیں سینئر قانوندان کے ہستے ملک کا تقسیم حوالہ وحدتانی تقسیم حوالہ نوکیں انتظامی یونٹ اور صوبہ جوڑ کرنے کے حوالہ چھ موقع چونکہ MQM پاکستان کے ہستے بار بار ایک اپنے سرا زور دے گئے کہ نوکیں صوبہ کے ہستے جوڑ کرنا ببان تو نوکیں صوبانی مقدمہ حضرستیں سیاسی جماعت کے ہستے ہوتی کردارہ ادا بکنا اگاں آئین پاکستان یہ گنجائش موجود ہیں تو آئینہ ترامیم کنک اور اس سرا عمل کنک بھی تو نوکی صوبانی واسطہ ہمشتہ کہ سپریم کورٹ ہم رجوع کرنے تو یہ والا کوشش کرنے کہ کیشنگ پتران بھی کرنے درکت لائن سرا میرے کو امرداری کرنے گئے پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی رکن MPA سندھ پیر مجیب الحق صاحب آئیوں کیشنگ پتران کرنے السلام علیکم پیر صاحب جی وعلیکم السلام بھائی سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک رہیں تو سر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے محسن نقوی کے جو بیان ہے اس کے بعد ایک بحث جو ہے چڑھی ہوئی ہے کہ ملک کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یا صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے انتظامی یونٹ اور نئے صوبوں کی ضرورت ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبے بنائیں گے جو موجودہ وحدتیں ہیں ان کو تقسیم کر کے تو کیا اس میں بہتری آئے گی یا نفرتوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں بہتری تو دور کی بات ہے، یہ سندھ کے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ چیز سندھ کے لوگ جو ہے وہ کبھی قابل قبول ان کو یہ چیز ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ مشرف کے ٹائم پہ جو ڈسٹرکٹس نئے بنے تھے وہ 2003-04 میں، ابھی تک تو وہاں پہ کوئی آپ ان جو نئے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں اپنا DC آفیسز، SP آفیسز اور وہ چیزیں تو بن نہیں سکی، تو یہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو اس سے تو وسائل جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ بالکل جو لوگ بات کر رہے ہیں ہوا میں ہیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے لوگ نہیں ہیں، لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے خواہ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور ان چیزوں کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو بھی پائے گا۔ یہ ایشو
ہے ہی نہیں. دوسری چیزوں سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ایشوز پھینکے جاتے ہیں. پہلے کالا باغ ڈیم ہوتا تھا, اب یہ صوبوں کا شوشہ چھوڑا ہے, تو میرے خیال میں ایک شوشہ ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ کے ملک میں وسائل کی پہلے ہی کمی ہے, اور آپ یہ چیزیں کر کے کہاں سے آپ کے پاس ریسورسز آئیں گے؟ دوسرے صوبے بنیں گے, ان میں نئی اسمبلیاں بنے, نئے سی ایم ہاؤسز بنے, نئے گورنر ہاؤسز بنے, نئے کورٹ کمپلیکسز بنے, کہاں سے آپ کے پاس وسائل آئیں گے؟ تو یہ باتیں جو ہیں وہ امپریکٹیکل باتیں بھی ہیں, اور اپنا اس پہ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی پہلے اپنا کسی اس پہ کمپرومائز کیا ہے اصولوں پہ, اور نہ ہی ابھی کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ اور سندھ کے سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ لیفٹسٹ کے لوگ ہیں, کچھ اہم شخصیات اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا ایک ملک گیر کانفرنس جو ہے کراچی میں ہوئی, تو سندھ کی تقسیم اور نئی انتظامی یونٹس کی مخالفت کر دی گئی, لیکن ایم کیو ایم اس پہ بڑا زور دے رہا ہے کہ نئے صوبے بننی چاہیے, کراچی کو آفاق کے ماتحت ہونی چاہیے. لیکن اگر کراچی شہر کو دیکھا جائے تو کراچی میں جو مسائل ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی سسٹم کی جو ہے ناکامی ہے, اختیارات کا نہ ملنا یا کم ہونا ہے, تو ایم کیو ایم اس لیے اس پہ زور دے رہی ہے کہ کراچی کو بہتر بنایا جائے, یا کچھ اور ان کے جو ہیں عزائم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو کراچی جو ہے وہ ابھی ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میرے خیال میں ایم کیو ایم کی سیاست کو ہوا دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. ابھی کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا ہے, مرتضی وہاب, ٹھیک ہے نا. تو ان کی سیاست بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ختم ہو چکی ہے, تو اس کو زندہ کرنے کے لیے وہ تو ظاہرہ یہ چاہیں گے, لیکن کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے. یہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ مزید اختیارات دیں, اس کو ایکٹیو مزید کریں, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں دوسرے صوبوں میں تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں. سندھ میں کم سے کم ہم 2 بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کروا چکی ہے, اور پنجاب میں جو ہے وہ ابھی تک, یا اسلام آباد میں ابھی تک کوئی لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہو پایا اتنے سالوں میں. تو پہلے وہاں پہ کم سے کم دوسرے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی آئے تو صحیح, پھر اسے بندہ بات کر سکتا ہے کہ اس کو مزید اختیارات دیے جائیں, اس کو مزید بہتر کیا جائے. تو میرے خیال میں سندھ میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اس پہ چیزیں جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہیں. آپ چیزوں کو ڈیوالو کر سکتے ہیں لوگوں کے قریب, اس طرح آپ اس چیز پہ کر سکتے ہیں بات. باقی صوبے پہ تو پھر سے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے کے آپ ہمارا, چونکہ آپ مصروف ہیں, ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے, چونکہ کل جو ایک ملک گیر کانفرنس کراچی میں ہوئی, تو کانفرنس میں ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور کی گئی, تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام میں مخالفت کے حوالے سے سندھ اسمبلی میں کوئی قرارداد منظور کروائے. کیا پیپلز پارٹی کوئی قرارداد سندھ اسمبلی میں لائے گا اور سندھ کی تقسیم یا نئے صوبوں انتظامی یونٹس کی مخالفت کرے گا؟ یہ بالکل کریں گے. یہ ماضی میں بھی کیا ہے, سندھ اسمبلی نے قراردادیں یہ پاس کی ہیں اور یونانیمسلی کی ہیں. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے, اور ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی جو ہے وہ اس کو لایا جائے گا, اور اس پہ وہی فیصلہ ہوگا جو پہلے ہوا ہے. تو لیکن جو ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے ایم پی ہیں, صوبائی وزیر ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا, کافی اس میں ایک الچل مچا ہوا. انہوں نے کہا جو صوبے بنانے ہوئے آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے. کیا یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جو صوبے بنانے ہیں اس میں آئین کے مطابق بننی چاہیے, یا کسی ادارے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ تو آئین میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے نا, اس میں یہی ہے کہ پروونشل اسمبلی اس صوبے کی اگر چاہے گی تو وہ ریزولوشن کے تھرو وہ اپنا پورا قانونی طریقہ کار دیا ہوا ہے. اور سندھ اسمبلی نے ایک بار نہیں, تقریباً میرے خیال میں 4 ریزولوشنز مختلف ٹائمز میں پاس ہوئے ہیں کہ سندھ کی ڈویژن جو ہے وہ قطعی طور پہ ناقابل قبول ہے. یہ پہلے تقریباً 4 دفعہ جو ہے وہ یہ قراردادیں پہلے سے ہی سندھ اسمبلی نے پاس کی ہوئی ہیں. تو اس کا کوئی قانونی راستہ ہے ہی نہیں, آئینی راستہ, قانونی راستہ اس کا ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پیر مجیب الحق صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی ممبر. اپنا ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. میں چاہ رہا پیر مجیب الحق صاحب کے ہستے کا پتران کا نگاہ, چونکہ مگندے کے پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہے, تو آواز معاملات کے سندھ حکومتی نمائندگی ہم کا تو آئی گوشک ہمیشہ کہ آئین مطابقہ
نوکی صوبانی جوڑ کرنے کے حوالہ ذرا اتفاق رائے ضروری ہیں بلے دومی نمگا وحدت کے استعمال آنی تقسیم کرنے کے حوالہ معاملات موجود ہیں بلے اسی طرح عمل درآمد امپلیمنٹیشن کے حوالہ یہ چوڑیں گے اپنے بکیں دومی نمگا وسط کے روچہ مدستگا کہ ایم کیو ایم اے مرکزی رہنما پریس کانفرنس کو تکا تو گشتگا نوکی صوبانی جوڑ کرنے کے حوالہ قومی ڈائلاگ کیسے آئی ضرورتیں ما تجاویز پیش کو تکا اسی طرح ملک کے مختلف جماعت کیستے آواز چسپ کنا اور تیوگے ملک کا مردم امی کچھ کہاں کہ آئین سیاسی اختلافات کیستے یک جگہ یہ کنک بباں یا آئین مطابقہ نوکی صوبہ جوڑ کنک بباں تو ملک کا نوکی صوبہ کیستے ہیں آبادی بنیاد سرا جوڑ کنک باں سندہ نوکی صوبانی مقدمہ کیستے ہیں درستان چی گیش مضبوط ہیں اور دومی نمگا بلدیاتی نظام حوالہ ایک آپ کو تو کہ بلدیاتی ادارہ کیستا آئینی اختیارات دیا گئے معاملہ سارا ایم کیو ایم کیستے ہیں سپریم کورٹ عام رجوع کا اور دومی نمگا میں کہتے ہیں کہ کراچی کیستے ہیں ملک کے مزن شہر ہیں آبادی حوالہ تقریباً 250 کروڑ آئی آبادی ہیں تو کراچی مسائل کیستے ہیں امنچو گیش بودتگاں یا امنچو بعض بودتگاں تو چرشی سبا گوشک ہمیں بو گئے کہ کراچی وفاق ماتحت کنک بھی یا انتظامی یونٹی جوڑ کنک بھی یا نوکی صوبائی جوڑ کنک بھی تو یہ بعض کیستے ہیں گوشتے ہیں بعضیں ودنا کنک بودتا اسی طرح عمل درآمد حوالہ ہم گندے کے پیش رفت کب بو گئے کہ آبادی گیش بوانے و صوبہ جوڑ نبو گا صوبہ نہ جوڑ نبو گا اثرات کیستے ہیں ہمیں گندک بو گا بریک کی ضروری پتاش میں عظمت ساڑی دوں گیشن کا پتران کریں شرماندی چاروں کا بریک اپد معاشمارا وشت کرنے چکے ما اگر پتران کن گئے گستگیں روچا کراچی بتگیں ملکی پریس کانفرنس خاص طور پر نوکی صوبہ انتظامی یونٹس یا وحدتانی تقسیم حوالہ تو دو بھی نمگا مگننے کے ای معاملہ یا اسی طرح بیس و مباحثہ تو کا تیزیاں آنی اور میڈیا حوالہ ہم گب بھی تو میڈیا اسی طرح بعض کا پتران کن گئیں تو آیا 28ویں ترمیم یا ملکہ نوکی صوبہ جوڑ کرنا کہ انتظامی یونٹس جوڑ کرنا کو دو بھی نمگا وحدتانی تقسیم کیستے ہیں آئی اس طرح عمل درآمد بھی تو گپترانا دیما برے میں نام ردانی کن گئے بیرسٹر فیاض میتلو صاحب کے سینئر قانون دانی آئی اپگیشن کا پتران کریں السلام علیکم بیرسٹر صاحب وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں تو بیرسٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ کل کراچی میں نیشنل وائڈ کانفرنس اگینسٹ دی ڈویژن آف سندھ کے نام سے ایک اہم ملگیر کانفرنس منعقد ہوا جس میں سندھ کی تقسیم اور نئے انتظامی یونٹس کی مخالفت کی گئی تو اس پہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک بڑی بحث بھی جاری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ملک کے وہ بڑھ رہے ہیں کراچی جس سے جو ایک بڑا شہر ہے وہ بالکل سندھ کا حصہ ہے لیکن وہاں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں سندھ حکومت یا وہاں کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ بھی بری طرح ناکام ہو چکا ہے تو کیا ان حالات میں اگر نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنیں گے تو اس میں ارج کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی اس چیز کی جو صوبے بنانے کی بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے, کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی لمٹس بناتے ہیں, صوبے کی کوئی بھی لمٹس چینج کرتے ہیں تو آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی ڈیمانڈ کرے گی ود اے ریزولوشن آف 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوگا. وہ اس کو جو پروسیس ہے اس کو کوئی اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتا اور ایک ایسی جماعت سے اور ایسے لوگوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جن کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس طرح کی پروونشل اسمبلیز میں جو وہ 2/3 میجورٹی کا ریزولوشن پاس کر سکیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ ایک غیر کانسٹیٹیوشنل عمل کی طرف لوگوں کو رجوع کرنا چاہتے ہیں جس کی مذمت کرنی چاہیے سب کو. جو بھی پاکستان کا شہری ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا پاسدار ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ جو بھی ہمارے شرائط و ضوابط ہیں اس کو ہم اپنی پاسداری کے ساتھ فالو کریں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے صاحب چونکہ آپ خود ایک سینئر قانوندان ہیں, آپ نے حوالہ بھی دیا آئین کا,
تو کیا اگر آئین کے مطابق صوبے بنائے جائیں گے یا 2/3 اکثریت میں اس پہ منظوری ہوگی پارلیمنٹ میں، تو کیا نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ اس کو کسی سیاسی جماعت یا کسی تنظیم کو اعتراض نہیں ہوگی؟ نہیں، سیاسی جماعت کو اعتراض ہو نہیں سکتی ہے. دیکھیں ایک اور بات سمجھیں، 2/3 میجارٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس صوبے کی جو عوام ہے وہ 75% سے زیادہ یہ چاہتی ہے کہ اس صوبے کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو چینج کیا جائے، مگر ایسی صورتحال ہمارے ملک میں کسی صوبے میں نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں باتیں جو غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ نیچر کے جو لوگ آ کے حکومتوں میں بیٹھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. سیاسی آدمی کبھی بھی ایسی بات نہیں کہے گا. پولیٹیکل آدمی عوام کی وشز کے اوپر بات کرے گا، عوام کی وشز کے خلاف بات نہیں کرے گا. تو لیکن اگر کسی بھی صوبے کو تقسیم کیا جائے یا اس سے نئے صوبے نکالے جائیں یا بنائے جائیں، تو کیا اس صوبے کی اسمبلی، مثال کے طور پر اگر سندھ میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی، نئے صوبے بنائے جائیں، تو اس میں سندھ اسمبلی کا آئین کے مطابق کیا کردار ہوگا؟ آئین اس پہ کیا کہے گا کہ کیا سندھ اسمبلی اس پہ جو ہے 2/3 اکثریت منظوری دے دے پھر سندھ میں نئے صوبے بنیں گے؟ کہ اس میں پروسیس یہ ہے، اس کا ایک طریقہ کار جو آئین کے اندر موجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے کو اپنے صوبے کی لمٹس یعنی اپنے صوبے کی باؤنڈریز کو کم یا زیادہ کرنا ہے یا اس میں ایک اور صوبہ پیدا کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے، تو اس صوبے کی اسمبلی ایک 2/3 میجارٹی یعنی 75% زیادہ میجارٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کر کے ڈیمانڈ کرے گی وفاق کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ایک اور صوبہ بنایا جائے. اور اس کے بعد وہ ڈیمانڈ جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو، وہاں پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر پھر دوبارہ ایک قانون پاس ہوگا، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی 2/3 میجارٹی کے ساتھ. تو یہ ایک لینگدی اور یہ بڑا سخت پروسیس ہے. یہ پروسیس اس حالات میں اس وقت ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا چاہے KPK ہو. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا ریزولوشن موجود ہے کہ ہم سندھ کی وحدانیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے، ہم کوئی صوبہ نہیں چاہتے. اسی طرح سے KPK اسمبلی کا ریزولوشن موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی صوبہ نہیں بنانا ہے. اس صورتحال میں یہ باتیں کرنا، جب بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت کمزور ہے، جب کشمیر کے حالات بڑے ناساز ہو چکے ہیں، جب KPK میں کافی حصہ KPK کا ناساز ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ جن کو سیاست کا، پاکستان کی جغرافی، پاکستان کے کلچر اور ثقافتوں کے ساتھ جن کا کوئی دور دور تک اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ لوگ آ کر اس طرح کا باتیں کرتے ہیں. اس سے پاکستان کے اندر وہ بے چینی کرتے ہیں. یہ پاکستان کے محسن نہیں ہے. تو بالکل، لیکن بیرسٹر صاحب چونکہ ہم نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم پاس ہوا، NFC ایوارڈ، اس کے بعد بھی جو اختیارات یا وسائل کی تقسیم کے حوالے سے جو ہیں مسائل میں کمی نہیں آئی بلکہ مسائل بڑھتے گئے. تو بہت سارے سیاسی جماعت MQM سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کا یہی موقف ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک جب تک منتقل نہیں کیے جائیں گے عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ کئی دہائیوں سے برسر اقتدار ہے، تو انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے میں ایک آئینی کردار ایون ادا نہیں کیا، سیاسی کردار ادا نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ بحث آج زور پکڑ رہی ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں. اگر پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرتے تو آپ کو لگتا کہ آج نئے صوبوں کے حوالے سے، نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے بحث ہوتی؟ نہیں، دیکھیں تھوڑا تاریخی پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان میں 1 یونٹ کی باتیں کی گئیں کہ بھائی زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چلانا مشکل ہے، 1 یونٹ بنا لیتے ہیں. اور پاکستان میں ایک ایسا وقت آیا کہ 1 یونٹ ہو گیا، تو اس سے لوگ تنگ آ گئے. بڑی طویل جدوجہد کے بعد 1 یونٹ سے عوام نے جان چھڑائی. پھر یہ واپس صوبے اپنی ریسٹور پوزیشن میں آ گئے. اس کے بعد پھر ایک اور تجربہ ہوا، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ایک شکل ہماری بلدیاتی نظام جو جنرل مشرف کے ٹائم میں آیا تھا، اس وقت ایک آئی تھی جس میں میئرز وغیرہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، مگر اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا. دیکھیں یہ سارے تجربے کچھ رزلٹ نہیں لا سکتے جب تک آپ خود، چاہے آپ اب یہ چاہتے ہیں، اس وقت جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سندھ ہو یا بلوچستان ہو،
ان کو آپ چھوٹے چھوٹے جاگیروں میں تقسیم کریں. جیسے یہاں پر قابض انگریز کے وقت میں لوگوں کو جاگیریں دی جاتی تھی اور زمینیں کے وہ خط لے کے دیے جاتے تھے کہ آپ کو 2 لاکھ ایکڑ دے رہے ہیں, آپ یہاں کے سر ہیں, آپ یہاں کے خان ہیں, آپ یہاں کے یہ ہیں. اب یہ وہ طریقہ اپنا کے اور غیر سیاسی طریقے کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. یہ حل نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں یا صوبے بنائیں. حل یہ ہے کہ جو پرابلم ہے, جو اصل ایشو ہے, اس ایشو کو حل کیا جائے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ ریسورسز پراونسز میں ڈیوالو کریں. 18ویں امینڈمنٹ کتاب میں تو بہت اچھی ہوئی مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اور انفیکٹ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے ایفرٹس لیے گئے کہ 18ویں امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے, اور اس کو جتنا ہو سکا انہوں نے رول بیک کیا بھی, تو اس کا نقصان ہوا. یہ جو پاکستان بنا تھا, پاکستان کے بنتے وقت ایک ریزولوشن پاس ہوئی. اس ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ یہ ایک فیڈریشن ہوگی اور اس فیڈریشن کے جو 4 صوبے ہوں گے وہ ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان کو پروونشل آٹونومی ہوگی. اس کو اچیو کرنے کے لیے 18th امینڈمنٹ واز ایک گڈ کنٹریبیوشن, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. مگر ہم نے پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ رول بیک ہونا اسٹارٹ شروع ہوا. تو اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو صوبوں کے مسائل ہیں, وہ صوبوں کے جو وسائل ہیں وہ صوبوں کے حوالے ہونے چاہیے. آپ دیکھیں گے یہ سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو ٹیکنوکریٹ انٹرفیرنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کے اندر. صحیح. لیکن برسر صاحب جو ملک ہے وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سسٹم کولیپس کر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ غربت, بیروزگاری, مہنگائی اور احساس محرومی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو پھر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بیڈ گورننس ہے یا گورننس سسٹم اس حد تک جو ہے ناکام ہو چکا ہے, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت تو ہے. بالکل ضرورت ہے حل نکالنے کی, مگر یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پہلے عوام کہتی تھی کہ بھائی ملک کا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, ملک نہیں چل پا رہا, اور حکومت اس کو جو بھی ہماری حکومتیں تھی, چاہے بلوچستان کی حکومت ہو, خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, پنجاب کی حکومت ہو, سندھ کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب یہ ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ واقعی حکومت کولیپس کر گئی ہے, یہ نظام نہیں چل پا رہا. اب ان کو بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, نہ کہ ایسے کوئی ٹیکنوکریٹ اور تاجر برادری کی خواہشات کے اوپر آپ زمینی حقائق کو بدلنے کی باتیں کریں. باقی آپ ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو, قانون دانوں کو, آپ معاشرے کے باقی جو ہمارے سماجی اکنامک ایکسپرٹس ہیں سب کو بٹھائیں, ساری پارٹیز کو بٹھائیں, اور اس جو کولیپسڈ نظام ہے اس کی جگہ پہ اس کو امپروو کر کے بہتر نظام لائیں. بہتر نظام آ سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, آپ اکنامک یونٹس بنا لیں. جیسے آپ چائنا میں دیکھیں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے اکنامک یونٹس ہیں. آپ کے بلوچستان کے اگر ہر ضلع کے اندر ایک اکنامک ہب ہو جہاں پر آپ کی فیکٹریاں ہو, تو وہاں کے لوگ وہاں پہ مزدوری کریں گے اور وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹ اسٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, KPK میں ہو, پنجاب میں ہو, تو یہ آپ کا ملک ورک کر سکتا ہے. اس کو جغرافی اس کی تبدیل کرنے سے یا صوبوں کی جغرافی تبدیل کرنے سے نظام جو کولیپسڈ ہے وہ امپروو نہیں ہوگا. نظام کو بہتر بنانے کے لیے ان سب کو بیٹھ کر سارے پاکستان کے جو محسن ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو ابار اختیار ہیں, وہ بیٹھے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے جامعہ پروگرام بنائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. نظر چاروں کا بیرسٹر میتلو صاحب میگما کا پتران کنگا فیاض میتلو صاحب آئی گوشک ہمیشہ کے یک بہترین نظام جوڑ کرنے کے واسطہ یہ موجودہ نظام سارا موجودہ سسٹم آواریں وفاقی وزیر کے استعمال کچھ نہ تو آئی واسطہ اتفاق رائے بات ضروری ہیں. تو گوشک ہمیں بھی ہوگائیں کہ 10 ودی کے نوکی یونٹس یا انتظامی یونٹس یا صوبہ جوڑ کرنا نما تو ترقی اور استحکام کے بعض مشکلیں بلے مگ اندگائیں کہ ملک چوں دیم روی کا یکنے میں غربت, بے روزگاری, مہنگائی یا احساس محرومی اگاں ختم نبی تو آیا ڈیولپمنٹ ترقی کے چوں ممکن ہے. دو منی مگا بہتر حکمرانی, شفاف نظام اور مضبوط انتظامی ڈھانچہ کے ملک کی ترقی بنیادی ضرورت زانک وہاں. تو دو منی مگا گندے کہ ایک وڈیرا شاہی یا جاگیردارانہ سسٹم ہے کہ آوتی سیاسی فائدہ واسطہ
बाज़ें अंचें सियासी साजिश का नगाएँ कि चरशी सब आम मल्लुक मजने पैमाना या सफ़र का नगाएँ तो नोके इंतज़ामी यूनिट्स आया एक सूबाई एक वदती तकसीम अगर एक वदती एवड़ा तकसीम कनक भी तो आइए तो का नफ़रत के हस्ती आई तो कच्चे अद्दा गीशी के चूँकि सिंध वदे के गब भी तो सकर लाड़काना है मीरपुर का वदे हैदराबाद नोकी इंतज़ामी यूनिट्स जुड़ कनक बन तो इंतज़ामी यूनिट्स के हस्ती आनी अमा चलाइनों के हुक्मरान अफसरान हमें इलाक़े बन तो आया इसी तरह बाज़ें सवालात चेस्ट बन या पदा अमा सिस्टम भी के मौजूदा सिस्टम आगों दप हुआ और आई तो का डेवलपमेंट के हस्ते नबुओं के बराबर भी और सिर्फ मजने पैमाना या इस तरह अर्चो दर्च भी भले महलू का फ़ायदा न रसी तो बजाय शिया बाज़ें सियासी मुबसरीन तजिया नगर आइनी मायर एक अपसरा मुतफ़िक हाँ कि मारावती मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हस्ते बाख्तियार जोड़ करनगी एम्पावर करनगी और वसाइल मुनसिफाना तकसीम और गुड गवर्नेंस से वास्ते इंतज़ामी ढांचा और बुनियादी असलाहत ज़रूरी हैं ब्रेक की ज़रूरी पदाश में अजमता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें बड़ादार चारों का ब्रेक का पद माशुमारा वशत कनी चूँकि मगा पत्रान का नगाएँ खासतौर पर सूबानी नोके सूबानी जोड़ कना या सिंध तकसीम और नोके इंतज़ामी यूनिट से हवाला तो वस्तंगे रोचा मा कॉन्फ्रेंस के बुतगा मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस तो कॉन्फ्रेंस से सरहाल नेशन वाइड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ सिंध तो इसी था बाज़ें सियासी रहनुमा वकला या बाएँ बाजू रहनुमा के हस्ता आवार था तो आहाँ एक पे मुखालफत को तगा के या वहदती तकसीम के हस्ते आइए सबब एक अंची सबब जोड़ भी के नफ़रत सबब जोड़ भी और दो मिली का हमें मुतालबा को तगा कि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते इसी मुखालफता सिंध असम्बली करारदाद मंजूर बिकनानी तो शाह उस एडवोकेट साहब मेरे को मरादारी कर गए चूँकि अगस्त रोचा आई कॉन्फ्रेंस साम आइया स्पीच को था आइया गेशिंग का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम शाह साहब एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे तो सर जो कल आप लोगों ने एक अहम मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस की सिंध की तकसीम नए सूबों के हवाले से या नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दानश्वर साफ़ी हज़रात वकला मौजूद थे तो उन्होंने भरपूर मुखालफत की कि नए इंतज़ामी यूनिट्स या जो सूबे बनाए जाएंगे तो नफ़रतों का बायस बनेंगे तो क्या जो मौजूदा वहदतें हैं अगर इसको तकसीम किया गया या नए सूबे निकाले गए या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए गए तो क्या हालात बजाय बेहतरी के बदतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हालात बदतरी की तरफ जाएंगे। एक बात ये समझनी चाहिए, मैंने कल भी शायद आपके वस्ती पर ये कहा है कि देखिए, एक पहली बात तो ये है कि आइन जो है ना आपका 1973 का जो आइन है, ठीक है, उसमें सूबे बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पहली बात, यानी 1973 का जो आइन है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। मैंने कहा 1973 का जो आइन है उसमें कोई भी ऐसी शिक नहीं है आइनी तौर पर जो कि सूबों कोई नए सूबों की जो कंस्ट्रक्शन करे या नए सूबे बनाने की कोई बात करे। पहली बात। दूसरी बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद, यानी जब 18 अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो फाइनेंशियल और ज़री मादनी तमाम के तमाम इख्तियारात सूबों के इख्तियार हो गए, यानी सूबा खुद मुख्तारी के तहत वो तमाम इख्तियारात उनको मिल चुके। अब मसला ये है कि 4 वहदतों का ये मुल्क है, यानी सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब है। तो इन 4 वहदतों ने जो है मिलकर पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान ऐसा कोई इस अपने तौर से नहीं बनाए, यानी अगर 4 वहदतों ने मिलकर ये तय किया या राजी हुए पाकिस्तान की जगह में हम 4 मिल जाते और एक मुल्क की हैसियत देते और उस मुल्क का नाम जो है ना वो पाकिस्तान होगा, तो इसका मतलब ये कि उन वहदतों की मर्जी के बगैर
पाकिस्तान मुल्क हो नहीं सकता, और उन वहदतों के अलग अलग होने से आपका मुल्क कम से कम पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बहुत बुनियादी बात है। जी जी एडगू साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही। तो मेरा सवाल ये है, जो जैसा कि आपने कहा कि जो मौजूदा आइन पाकिस्तान 1973 आइन है, उसमें जो है नए सूबों के हवाले से कोई ऐसी शक मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आइन की आर्टिकल 239 या मौजूदा आइन में तरमीम करके जो आर्टिकल 59, 51 और 106 उसमें तरमीम हो सकता है। तो अगर इसमें तरमीम की जाए या आर्टिकल 239 के तहत कोई तरमीम की गई तो फिर भी ये मुश्किल है सूबे बनना? नहीं, हो ही नहीं सकती तरमीम। उसकी वजह सुन लीजिए। जी जी वजह यह है कि वो 2/3 मेजोरिटी जो है सूबाई हुकूमत की होना बहुत जरूरी, यानी 2/3 जो भी आपके सूबे में, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी असेंबली 2/3 मेजोरिटी से ये करारदाद पास करे कि वो जो है ना ये आईनी शिकों में जो आपने मुझे बयान की उनमें कोई जो है ना अमेंडमेंट करे, तो ये एक सूबे की असेंबली नहीं कर सकती जब तक कि चारों सूबों की 2/3 मेजोरिटी ये तय नहीं करे। तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने तो पहले ही कह दिया है, करारदाद मंजूर कर दिया है कि कोई सूबा ना बनेगा, ना हमारा कोई यूनिट जो है ना वो वफाक की तरफ जाएगा। इसी तरीके से सिंध का जहाँ तक मामला है, आपको पता है कि सिंध में जो है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कम से कम 2/3 अगर मेजोरिटी रखती भी है तो भी जो है वो सिंध सबसे सेंसिटिव इलाका है, यानी सेंसिटिव सूबा है। लिहाजा उसकी हसासियत को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी कम से कम इतना रिस्क नहीं ले सकती कि वो ये करारदाद मंजूर कर दे। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब का भी यही मसला है, इसलिए कि वहां पर वसेब भी शामिल है। वसेब जो है ना अगर ये सिलसिला छिड़ गया तो वसेब कहेगा कि मेरा अपना सूबा बनाओ, लिहाजा वो पंजाब बनाना नहीं चाहता, लिहाजा 2/3 मेजोरिटी वहां से भी नहीं मिल सकती। इसी तरीके से बलूचिस्तान है, वहां से भी सूबे की 2/3 मेजोरिटी मिल नहीं सकती। अब मसला ये है कि सवाल आपका ये है कि ये अव्वल तो होना बहुत मुश्किल है और ये हो नहीं सकती, लेकिन अगर जैसा कि ताकतवर कुव्वतें अगर ये चाहती हैं कि कोई इंतजामी यूनिट बना दिया जाए तो इंतजामी यूनिट की जो है वो अमेंड हो सकता है, लेकिन इंतजामी यूनिट रहेगा फिर भी सूबे के पास, चाहे आप कुछ भी उसको कर लें। अब उसके लिए आपको एक नई शिक लानी पड़ेगी कि आप अगर कोई मिसाल के तौर पर गवादर है, मिसाल के तौर पर कराची है, कराची और गवादर पोर्ट को अगर वफाक चाहे कि हम चलाएं तो वो चला तो सकती है, लेकिन उसका रेवेन्यू जो जनरेट करेगी वो बलूचिस्तान की असेंबली जनरेट करेगी और सिंध की असेंबली जनरेट करेगी। सिंध की असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली वफाक को गवादर से या कराची से मिलने वाली जो आमदनी है उसमें से कोई शेयर तो बढ़ा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कंट्रोल देने के बाद सारा का सारा जो है ना यानी सरमाया या उससे आने वाला फाइनेंस जो जनरेट हो रहा है वो जो है ना वो वफाक को देगी। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है, ये छेड़ा क्यों गया है, ये बड़ा अहम सवाल। ये अहम सवाल ये है कि ये छेड़ा क्यों गया है। तो लेकिन सर चूँकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान हैं, तो जब 1 यूनिट बना तो जाहिर सी बात है उस वक्त 73 की आइन नहीं थी, 62 की थी, तो क्या उसमें ये शेक की आर्टिकल मौजूद था कि जो है 1 यूनिट बनाया जाए या एक हिस्से को 1 यूनिट और दूसरे को 2 मशरक़ी और मगरबी जो है पाकिस्तान का नाम दिया गया, तो फिर उसमें क्या था, क्या उसमें कोई आइनी गुंजाइश मौजूद थी, ये बनाया गया? वो आइन के तहत वो बनाया नहीं गया था। वो पहली बात जो कि जो 56 का आइन था उसको तो आपने सबूताज कर दिया था 58 और 60 में जाकर, तो आइन तो वो बना ही नहीं था। तो अव्वल तो वो आइन नहीं बना था क्योंकि वो डिक्टेटर था, यानी अय्यूब खान की हुकूमत थी, लिहाजा मशरक़ी पाकिस्तान चूँकि अपने आमदनी का ज्यादा हिस्सा पटसन वहाँ होती थी,
دنیا کی مہنگی ترین جو آمدنی تھی وہ پرسن تھی, ٹھیک ہے نا, کپاس اور پرسن, اور پان جس کو آپ ہمارے یہاں پان کھانے والے جو پان کھاتے ہیں نا اس کی بات کر رہے ہیں, اور چائے کی پتی, ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ آمدنی اس کی تھی, لہذا اس کی آمدنی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مغربی پاکستان, جو کہ مغربی پاکستان اس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی, اس طریقے سے زراعت نہیں تھی, اس طریقے سے پیداوار نہیں تھی, لہذا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک عامل یعنی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ اپنے طور سے 1 یونٹ قائم کیا تھا. آئینی طور سے 1 یونٹ قائم نہیں ہوا تھا, آئین تو تھا ہی نہیں. مطلب 1 یونٹ کا قیام بھی غیر آئینی تھا. جی بالکل غیر آئینی تھا, تبھی تو اس کی مخالفت ہوئی تھی, اس کے خلاف تحریک چلی تھی, بلکہ کراچی سے تحریک چلی. لیکن جو شاہ صاحب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو بار بار کچھ سیاسی جماعتیں جو یا کچھ سیاسی قوتیں یا کچھ نادیدہ قوتیں بار بار یہ کہتی رہی ہیں کہ وہ انڈیا کا مثال دیتی ہیں کہ وہاں 28 ریاستیں ہیں, دیکھیں کتنی بڑی ترقی ہوئی ہے. تو آپ اس کو کیسے جو ہے اس کا موازنہ کریں گے, انڈیا کی 28 ریاستیں اور پاکستان کی 4 صوبوں کی وہ بڑھ سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو انڈیا کی بار بار مثال کیوں دی جاتی ہے اس پہ آئینی طور پر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے میرے دوست, بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے نا وہ صدیوں سے آباد ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, آج کا نہیں ہے ہندوستان صدیوں پر آباد ایک مملکت ہے. تو ہندوستان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان سے آپ ملا نہیں سکتے. ہندوستان کو ریاستوں نے نہیں بنایا ہے, بلکہ ہندوستان میں ریاستیں قائم کی گئی ہیں. تو لہذا ان کی جو جغرافیکل کنڈیشن تھی, جو اکنامیکل کنڈیشن تھی, جو ان کا سراؤنڈنگ کا جو معاملہ تھا وہ الگ ہے. لہذا وہاں پر 75 صوبے بن جائے, وہ ان کے اپنی ریاست جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے انہوں نے اپنا آئین کو ترتیب دیا ہے جو کہ وہ ریاست میں یا ریاستوں کو ختم کر کے صوبے بنا سکتا ہے اور صوبوں کو ختم کر کے ریاست کو دے سکتا ہے. یہ ہے ہندوستان کا آئین. تو لہذا ہندوستان کے آئین کی مثال تو یہاں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ہندوستان کے آئین میں تو اظہار رائے کی آزادی ہے, آپ نے بھی دے رکھی ہے اظہار رائے کی 17 اور 19 کے تحت. تو آپ کتنی اظہار رائے کی آزادی دے رہے ہیں؟ وہاں تو ہے, وہاں ہیلو سر جی وہاں تو آزادی یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا لاٹھی چارج ہوا ہے, پورا ہندوستان میں کھڑا ہو گیا ہے طلبا کے ساتھ. یہاں پر تو آپ طالب علموں کو غائب کر دیتے ہیں. یہاں پر تو جو ہے نا آج تک طلبا یونین بحال نہیں ہوئی, وہاں پر انڈیا میں تو طلبا یونین بحال ہے. بات دیکھیے وہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اگر آپ ہندوستان کی مثال جو بھی افراد دے رہے ہیں تو اول تو وہ خواہشوں کی دنیا میں رہتے ہیں. تو بھیا وہاں پر تو طلبا یونین آزاد ہیں, وہاں پر تو طلبا مارچ کر سکتے ہیں, طلبا احتجاج کر سکتے ہیں, وہاں پر تو طلبا پر لاٹھی چارج نہیں کر سکتے, وہاں پر تو یونین بحال ہے. تو کریں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ یہ. لیکن ہم ابھی بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے جو ڈیولوشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں موجودہ سسٹم میں. تو اگر نئے صوبے بن گئے تو اس کے ساتھ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نئے صوبے بن ہی نہیں سکتے, یہ بات سن لے کان کو. اور بات کر رہا ہوں سر, نیا صوبہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ڈیویلیشن آف پاور جو ہے وہ تو 18 امینڈمنٹ میں ویسی بھی ہوئی ہے. دیکھیے ہوا کیا ہے, اس میں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں جب صوبوں کو اختیارات دیے گئے تو اس اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ ڈی ویلیوشن پاور بھی دیے گئے کہ ڈی ویلیو کریں, آپ ڈیولیوشن کی طرف جائیے. یعنی انتظامیہ کو یعنی چھوٹی چھوٹی انتظامی یونٹس میں پاور تقسیم کیجیے. یہ ہماری چاروں صوبائی اسمبلیوں کی بے ایمانی ہے, ان کی دھوکہ دہی ہے, اور یہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیولیوشن پاور دیتے ہیں. یعنی جیسے بلدیاتی نظام ہے یا دیگر اور ادارے ہیں ان کو پاور دینے چاہیے. یہ جو پاور نہیں دے رہے اس کی وجہ سے
ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ہیجان بپا ہوا ہے یا یہ پرابلم بپا ہوا ہے. لیکن اس پرابلم کا حل یہ نہیں ہے کہ صوبہ بنا دیا جائے یا صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ اس صوبے کے عوام اس صوبائی حکومت سے کہیں کہ وہ ڈی ویلیوشن کرے اور نچلی سطح تک جو ہے نا اختیارات کی تقسیم ہو. یہ ہے اس کا طریقہ کار. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, شہاب استو ایڈوکیٹ صاحب ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. بڑا چاروں کا سینئر قانون دان شہاب استو ایڈوکیٹ صاحب کا پتران کنگا یہ گوشک ہمیشہ کے ڈیولوشن آف پاورز کہتے ہیں آئی تو کا مسئلہ نہیں ال موجود ہیں بلے میں گندگی کہ اس کے باوجود جیڑے کی شکریوار بوا گانا تو بعضیں ود ہمارا ہمیش کنک کپی کے جمہوریت کہتے ہیں آر ڈی ریل کنک مبی سسٹم کہتے ہیں وط صحیح بھی تو بعضیں حوالہ اگر بیچاریں کہ پیپلز پارٹی 2008 بغیر روچے مروچی مسلسل سندھ حکومت کا دگائیں گزرتے ہیں 18 سالہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہیں تو اے ودا سندھ کے اشتری مزن شہار کے ہستا یا ڈویژن سطح اگر بھی تو بلدیاتی سسٹم ہم پاکستان پیپلز پارٹی دستا ہیں تو اے دورانہ اگست کے 18 سال دورانہ مگندے کے نہ مارشاء اللہ لگتا نہ کسی حکومت کہتے ختم کنک بتا پورا اختیارات کہتے ہیں پورا وحد پورا مینڈیٹ کہتے ہیں پیپلز پارٹی راستہ وڑے نہ وڑیا پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں اقتدارہ بتا اگر ماں پاکستان تحریک انصاف ہے 2.5 سالہ بکشیں کئی وفاق کا مخالفت کرنا کب تک بھلے مسلسل کہتے ہیں حکومت موجود ہیں بھلے یہ نتیجہ میں دیمائیں کہ کراچی وڑے شہری کہتے ہیں مگندے کے اگاں کسانے ہو رہی بھی تو کراچی تالاب جوڑ بھی تو اندرون سندھ اسکول اور اسپتال کہتے ہیں آہنی رپورٹاں یا آہنی مختلف پیکیجز نیوز ہم مگندیں تو مردوں میں سرپد بھی کہ گستگیں 18 سالہ پاکستان پیپلز پارٹی چے کو تو گستگیں 18 سالہ مگندیں کہ یک جوانی بلدیاتی نظام آرگ نبوتا تو میئر گورا اختیارات فنڈ اسٹاف او بعضیں اثراتیاں عبید مگندے کے کراچی حیدرآباد بڑے شہری کے ہستے ہیں تباہی نمگا روانی تو پمیش کا بعضیں حوالہ کے ہستے ہیں نوکیں صوبانی گپ بھی یا کراچی سندھ چکشا کو وفاق ماتحت گپ بھی بلے سسٹم کے ہستے ہیں وتی طریقہ کارا یا وتی فائدہ خلافہ وط اچ بردرست کو نکا اور دومینی مگا مگندے کے بعضیں رکاوٹ موجودہ نوکیں صوبہ جوڑ کرنے کے حوالہ آئینی ترمیم درکار ہے چونکہ شاہ استو ایڈوکیٹ صاحب ایک وقت سینئر قانون دان تو آئی گوشہ کمیش کہ پاکستان موجودہ آئینہ 73 آئینہ اے آرٹیکل گنجائش موجود نہیں کہ نوکیں صوبہ جوڑ کنک بھی تو صوبانی حدودہ بدل کنوں کے بل کے ہستے ہیں پارلیمنٹا 2/3 اکثریتا پاس بھی نو ہستے متعلقہ صوبہ اسمبلی ہم 2/3 اکثریت درکاریں تو یہ گنتی کا نغمہ اور چرشیہ پد نوکے صوبہ جوڑ بھی تو دو نمگا مگندے کے تقریر کنک بھی اسپیچ کنک بھی اور گوشہ گمی بھی کہ نوکے صوبہ جوڑ کنک بھی یا بعضیں سیاسی جماعتشی مخالفتہ اور بعضیں کسنشی حمایتہ کنگا بلے اصل دستاویز یا ڈاکومنٹس کہتے ہیں آئین پاکستانی یا 73 آئین چونکہ مروچی میں کوشش کو کہ آئین پاکستان چیوشی ایک دو سینئر قانون دان مراگشہ پمیش کا موار کو تکا کہ آئینی طورا چوڑا چارہ کے نوکے صوبہ چون جوڑ موشی اثرات چیبا گومی داکہ مراگشہ تو پاس اللہ سبوتا ہوں الطاب بلوچ رضا بھی اللہ باوٹے